خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کے کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا۔ بزرگ لفظ سن کر کیا ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے؟ فرشتہ مریم سے کہہ رہا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا، لیکن خداوند یسوع کی عمر تو 30 برس تھی، وہ بزرگ کیسے ہوئے؟ آگے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، اور 3 روز پیچھے ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگے تو برس 31 کا تھا۔ دیکھیے کہ فرشتے نے مریم سے کہا کہ وہ بزرگ ہوگا، لیکن وہ تو 30 برس کے تھے، بزرگ تو وہ ہوئے ہی نہیں۔ ہم جب بزرگ لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو چھوی بنتی ہے وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ جو سامنے ہمیں خداوند کے بارے میں بتانے والا ہے وہ بہت بڑی عمر کا ہو۔ بزرگ یعنی ہم برد انسان کو کہتے ہیں، بوڑھے انسان کو بزرگ کہتے ہیں، لیکن بوڑھے لفظ میں، برد شبد میں اور بزرگ شبد میں فرق ہے۔ اور آج ہم جو روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم جب بزرگ شبد کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چھوی بنتی ہے کہ بہت بڑی عمر والا، جس کے جسم میں بھی اتنی جان ہے۔ لیکن فرشتہ مریم سے کہہ رہا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا، لیکن خداوند نے جب تعلیم دینی شروع کی تو وہ 30 برس کے تھے، اور 12 برس کے ہوئے تو وہ استادوں کے بیچ پائے گئے، اور جب استاد ان کی بات سنتے تھے تو وہ دنگ رہتے۔ دیکھیں کہ ہم جب خداوند میں ہوتے ہیں تو ہمیں روحانی طور پر مسیح میں، خداوند میں عقل، حکمت، علمیات سے بزرگ ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ جسمانی طور پر کوئی بزرگ ہو۔ ہم ہمیشہ ہی یہ ایکسپیکٹ رکھتے ہیں کہ جو ہمیں خداوند کے بارے میں بتانے والا ہو یا خداوند کے بارے میں بات کرنے والا ہو وہ اکثر یہ ہمارے ذہن میں ایک ریومر بنا ہوا ہے کہ وہ سامنے والا ہو وہ عمر رسیدہ ہی ہو، وہ بڑی عمر والا ہی ہو، لیکن نہیں، خداوند روح کے حوالے کام کرتے ہیں، اور جس پر خداوند کا فضل ہے وہ روح کی بات کر سکتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو۔ جو جسمانی طور پر ہم دکھتے ہیں، جو جسم میں ہیں، یہ خداوند میں معنی نہیں رکھتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عمر رسیدہ بندہ ہی بات کرے تو ہی وہ خداوند کی بات ہے۔
خداوند روح کے حوالے بات کرتے ہیں، اور وہ روح کسی بھی بشر پر دے سکتے ہیں، بچے کو دے سکتے ہیں، بوڑھے کو دے سکتے ہیں، جوان کو دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان بڑی عمر والا ہے تو ہی خداوند کی بات کر سکتا ہے، تو ہی اس کو خداوند کا روح مل سکتا ہے، وہی روح کی ہدایت سے بول سکتا ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع جب تعلیم دینے لگے تو وہ 30 برس کے تھے، اور دیکھیں کہ 12 برس کے تھے جب وہ استادوں کے بیچ شرکت کر رہے تھے، وہ استادوں سے بات چیت کر رہے تھے، اور جن باتوں کا وہ جواب دیتے تھے ان باتوں سے استاد دنگ رہتے تھے۔ آج ہمیں روحانی طور پر بزرگ بننا ہے، حکمت کے طور پر بزرگ بننا ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند کا نام بزرگ نام ہے، وہ ستائش کے لائق ہے۔ ہمیں خداوند میں بزرگ بننا ہے، خداوند کے کلام میں بزرگ بننا ہے، خداوند کی حکمت میں بزرگ بننا ہے، نہ کہ جسمانی طور پر عمر رسیدہ ہوں تو تب بات کریں۔ اگر ہمارے پاس خداوند کا کلام ہے، خداوند کا فضل ہے، تو ہم بات کر سکتے ہیں، اور جس کے کان ہوں گے، روح کے کان ہوں گے، روح کے وسیلے جو بات کو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تو وہ اس بات کو ایمان کے موافق قبول بھی کرے گا۔ آگے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع معلوم ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ دیکھیں کہ کوئی بھی جسمانی آدمی خداوند کے نام کی منادی کر نہیں سکتا، کوئی بھی جسمانی آدمی خداوند کے کلام کو اس طرح بول نہیں سکتا۔ جو جسمانی آدمی ہے وہ خداوند کی حکمت، علمیات اور خداوند کی قدرت کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کچھ روح سے ہے، روح کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ خداوند باپ کا روح بھی ایک ہے اور پاک روح بھی ایک ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے نعمتیں طرح طرح کی ہیں۔ اور کلام میں ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ لڑکا حکمت میں معمور ہوتا گیا، قوت میں بھرتا گیا، اور خداوند کا فضل اس پر تھا۔ اور جس کے پاس خداوند کی قوت، حکمت اور خداوند کا فضل جس پر ہے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کس طرح کا ہے، جسمانی طور پر کتنی اس کی عمر ہے۔ اگر ہم پر خداوند کا فضل ہے تو ہم خداوند کی قدرت کی ستائش کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پوری جو کتاب مقدس ہے، بائبل ہے، مسیح یسوع کی ہی گواہی دیتی ہے، اور ہم مسیح یسوع کے زندہ گواہ ہیں، کیونکہ ہم خداوند کے وہ زندہ خط ہیں جو خادموں کے وسیلے روح سے لکھے گئے ہیں۔ تو اگر ہم پر خداوند کا فضل ہے، ہم پر اس کی قدرت ہے، ہم پر اس کی حکمت اور ہم اس کی قوت سے معمور ہیں، تو ہم خداوند کے نام کی منادی، خداوند کی ایمان کے وسیلے گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کام روح سے ہوتے ہیں، ایمان کے وسیلے اور روح سے ہوتے ہیں۔ خداوند کو آپ کے عمر سے، تجربے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کمزوروں کو چنتا ہے، وہ بے عقل ہیں ان کو چنتا ہے۔ خداوند کو آپ کے جسمانی تجربے سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ جب تک ہم جسمانی طور پر خاکسار نہیں ہوتے،
ہمیں خداوند میں اپنے آپ کو جسمانی طور پر خاکسار کرنا ہے، اپنی جو جسمانی حکمت ہے اس کو قربان کرنا ہے۔ ہمیں کوئی بھی جسمانی تجربہ ہے اس کو خداوند کے لیے قربان کرنا ہے، اس کو ہمیں خاکسار کرنا ہے۔ کوئی بھی ہماری جسمانی حکمت ہے، جو بھی ہمارے جسمانی ارادے ہیں اس کو خاکسار کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم جسمانی حکمت سے بولتے ہیں تو وہ حکمت کسی کی زندگی میں کام نہیں کرے گی۔ اگر ہم روحانی طور پر بولتے ہیں تو روحانی کلام میں زندگی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خداوند کے ساتھ تھا اور کلام ہی خداوند تھا، اور اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور ٹھہری۔ اگر آپ روح کے وسیلے بول رہے ہیں تو آپ کے بولے گئے لفظ جو سنے گا، ایمان سے سنے گا، اس کو قبول کرے گا، وہ اس کی زندگی میں نور ٹھہرے گی، کیونکہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور ٹھہری۔ آج بھی جب روح کے حوالے سے کوئی بھی بات آتی ہے تو وہ اس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ آدمیوں کا نور ٹھہرتی ہے۔ اس میں کوئی بھی، اگر آپ جسمانی حکمت سے بات کرو گے تو وہ جسمانی حکمت کی مانند ہی کام کرے گی۔ اگر آپ روح کے حوالے سے کوئی بھی بات کرو گے تو وہ زندگی بخشتی ہے۔ روح کی بات زندگی بخشتی ہے۔ حکمت کی بات صرف حکمت تک جاتی ہے اور روح کی بات روح تک جاتی ہے، اور پھر زندگی میں نور آتا ہے اور وہ بات میں زندگی ہوتی ہے اور وہ زندگی آدمیوں کا نور ٹھہرتی ہے۔ کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ ایک ریومر ہے کہ کوئی بھی سامنے جو خداوند کے حوالے میں بات کرنے والا ہو وہ عمر رسیدہ ہی ہو، وہ بڑا ہی ہو، وہ عمر میں بڑا ہی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس کے پاس خداوند کی حکمت ہے، جس کے پاس خداوند کی قوت ہے، ہماری جسمانی چیز وہاں پر کوئی بھی معنی نہیں رکھتی، بلکہ جسمانی چیزیں وہاں پر خاکسار ہو جاتی ہیں۔ خداوند خود آ کر بات کرتے ہیں، خداوند خود آ کر کام کرتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے، پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع معلوم ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ کوئی بھی انسان خداوند کی روح کے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ خداوند یسوع ہی خداوند ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ بزرگ میں اور بوڑھے میں فرق ہے۔